اب میں گزارش کروں گا سب سے انجیل مقدس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، اور انجیل مقدس کی تلاوت کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں ریورنڈ فادر عرفان فیاض کو کہ وہ آئیں اور ہمارے لیے انجیل مقدس کی تلاوت کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے 10ویں باب کی 25ویں آیت سے، اور دیکھو ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کی کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یرو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا، جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر ترس کھایا، اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا تو کسے ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اسے جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ سب تشریف رکھیں۔ بین الکلیسیائی اتحاد کا ہفتہ 2024، جس کا آغاز آج ہم نے سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل سے کیا ہے، اور اس خوبصورت روایت کے ساتھ ہم اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہ ایک دوسروں ڈینومینیشنز ایک دوسرے کے گرجا گھروں میں جا کر خدا کا کلام شیئر کرتے ہیں، آج کے مقرر جن کا تعلق چرچ آف پاکستان راولپنڈی ڈائسس سے ہے، ان کی شخصیت بہت خوبصورت ہے اور ان کا مزاج بہت شائستہ ہے، بہت آسانی سے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اور بہت فرینڈلی ہیں۔ میری مراد دی ویری ریورنڈ ایمینوئل ایس کھوکھر سے ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خدا کے کلام کو ہمارے ساتھ بانٹیں۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سردی کے اس موسم میں وقت نکال کر آئے تاکہ آپ بین الکلیسیائی اتحاد کی اس خاص عبادت میں شریک ہو سکیں۔
ہم اس خوبصورت کیتھیڈرل کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فضیلت مآب آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ صاحب کے لیے، ان کی محبت کے لیے، اور بین الکلیسیائی اتحاد کی اس کمیٹی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ کمیٹی اپنے دل میں یہ ویژن رکھتی ہے، یہ بوجھ رکھتی ہے کہ ہمارے درمیان خواہ ہمارا تعلق کسی بھی ڈینامینیشن کے ساتھ کیوں نہ ہو، ہمارے یونٹی ہو، اتحاد ہو۔ میں کبھی بھی اپنے ان ساتھیوں کو نہیں بھول سکتا جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو شروع کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چلا جائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت فرق پڑتا ہے۔ بے شک صدیوں سے اتحاد کا ہفتہ منایا جاتا ہے، لیکن لاہور میں بین الکلیسیائی اتحاد کے ہفتے کا آغاز 2012 میں ہم نے کیا۔ 12 سال ہو چکے ہیں۔ جو ہم ابتدائی لوگ تھے ان میں فادر فرانسس ندیم صاحب تھے، جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ ہمارے کوآرڈینیٹر تھے۔ کسی کی جگہ تو لی جا سکتی ہے، لیکن کمی پوری نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ پادری شاہد مہاراج ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی خدا میں سو گئے، بڑے ایکٹیو تھے۔ اس کام کو شروع جب ہم نے کیا، ہم پہ تنقید بھی ہوئی۔ فادر عنایت برناٹ صاحب، کرنل یوسف غلام سالویشن آرمی سے تھے، پریسبیٹیرین چرچ سے پادری امجد نعمت، اور ان کو بلیسنگز تھی ڈاکٹر مجید دیبل کی، جو اس وقت ماڈریٹر تھے۔ میں ڈائسر فرائیون کی طرف سے تھا۔ ہم نے اس کام کا آغاز خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے کیا۔ اگر آپ وارس روڈ گئے ہوں، وہاں پہ ایک چرچ ہے جس کا نام ہے سینٹرل کیتھیڈرل آف پریئنگ ہینڈز۔ اس کے اوپر دعا والا ہاتھ بنا ہے۔ میں اس وقت اس چرچ کی خدمت کرتا تھا۔ اس چرچ کو تعمیر کرنے میں خدا نے میرے ہاتھوں کو استعمال کیا۔ وہاں پہ ہم نے سب کو اکٹھا کیا، تمام جو بڑے ہمارے لیڈرز ہیں، پاسبان ہیں، جو بشپ صاحبان ہیں، ہم نے ان سب کو وہاں پہ اکٹھا کیا اور اتحاد کا ہفتہ شروع کیا۔ جیسے آج آپ یہاں اس چرچ میں بیٹھے ہیں، کیتھیڈرل چرچ میں، بہت کم رونق ہے۔ بڑی رونق ہوتی تھی، بڑے لوگ ہوتے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی جگہ تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن کمی پوری نہیں کر سکتے۔ اس سال اتحاد کا یہ ہفتہ ایسے دور میں آیا ہے جب پاکستان میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، خود غرضی ہے، ہر شخص خود غرض ہو چکا ہے۔ اتحاد کے ہفتے کی بڑی ضرورت تھی کہ ہم اس کا آغاز خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے کریں، اور یہ پیغام نہ صرف دوسروں کو دے بلکہ اپنے لیے لیں۔ مجھے بھی اس خدمت میں بہت سال ہو گئے، تقریباً 38 ایئرز
38 سال سے میں اس خدمت میں ہوں، لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا اتحاد کے لیے ہم کام کرتے ہیں، یونٹی کے لیے سیمینارز کرتے ہیں، اتنی ہی ہمارے درمیان ایک دوسرے پر بے اعتمادی ہے، اتحاد نہیں ہے۔ حالانکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ گزرا سال گزر گیا، نئے سال کا آغاز ہم نے کیا۔ میں آپ کے ساتھ مل کر بین الکلیشے اتحاد کا خادم ہوتے ہوئے یہ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اس سال میں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا، اپنی ضد کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی انا کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر اتحاد ہوگا۔ جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں احساس رکھیں گے اور ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے، تب اتحاد ہوگا۔ آنے والے دنوں میں جتنے چرچز میں یہ عبادات ہیں جو خدا کے خادم خدا کا کلام سنائیں گے، میں ابھی ہی سے ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اتحاد کے ہفتے میں ایسا پیغام دیں کہ ہم جو لیڈر ہیں، خود ہم جو رہنما ہیں، ہم جو پاسبان ہیں، ہم جو کاہن ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو سرتپا تبدیل کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں جو تلاوت کیا گیا آپ کے لیے حوالہ، جو مین ٹروتھ ہماری مرکزی آیت ہے اس سال کی، پوری دنیا میں اتحاد کے ہفتے کا یہ مرکزی پیغام ہے، مرکزی آیت ہے کہ میں اور آپ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں اور اپنے پڑوسی کو وہ عزت، وہ احترام دیں جو میں اور آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ آپ نے اگر یہ حوالہ نکالا تو میں آپ کے سامنے صرف ایک دو آیت لوں گا جہاں پہ اس عالم شرع نے آ کر سوال کیا اور پھر اسے جواب ملا تو اس نے کہا یہ تو میں کرتا ہوں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا، یہی کر تو جیے گا۔ جینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں۔ وہ والی محبت نہیں جو ان دنوں میں عام ہمارا فکر ہے اور ہم بڑی دلیری کے ساتھ رٹی رٹائی بات ہے کہہ دیتے ہیں، اگر فون بھی ہے تو کہتا جی آئی لو یو، تو آگے سے جواب میں آئی لو یو ٹو۔ یہ رسمی باتیں ہیں۔ مسیح کی محبت جو ہے وہ عجیب محبت ہے۔ آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے، لیکن کبھی کسی نے آپ کے لیے جان نہیں دی۔ وہ کس نے دی ہے؟ خداوند یسوع المسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ یہ ہے محبت، مسیحی محبت۔ حسد نہیں کرتی، ہم تو بہت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ مسیحی محبت برداشت کرتی ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ مسیحی محبت شیخی نہیں مارتی، ہم شیخی مارتے ہیں۔
مسیحی محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے۔ ہمیں آج ایک دوسرے پہ یقین نہیں ہے، رشتہ داروں پہ بھی نہیں ہے، دوستوں پہ بھی نہیں ہے۔ غرض، ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے، جس کے لیے خدا کے کلام میں اس یونٹی ویک میں کہا گیا اگر آپ یہ کام کر لیں پھر اتحاد ہوگا۔ جب مسیحی محبت میری اور آپ کی زندگی میں ہوگی تو خدا کا بندہ اس کو کہتا ہے کہ جواب تو نے صحیح دیا، اب یہی کر تو جیے گا۔ اب بڑے سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی تو کافی آگے تک بڑھ گئی۔ جب تھک گئے نا تو بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے اب لڑائی کافی ہو گئی ہے، اب آپ نے جیتنا ہے یا جینا ہے؟ بھائی جیتنا ہے یا جینا ہے؟ وہ کہتا نہیں جینا ہے۔ تو جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے آپ کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خدا ان سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے پھر اس نے کہا، اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع المسیح سے، میرے اور آپ کے نجات دہندہ سے کہ بتا پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ آپ بھی یہ سوال کر سکتے ہیں میرا پڑوسی کون ہے؟ آپ کے گھر کے ساتھ والا جو ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے دوسرے لوگ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ایک ڈینامینیشن سے تعلق رکھنے والا دوسرے ڈینامینیشن کے ساتھ تعلق رکھنے والا کا پڑوسی ہے۔ آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ دی سالویشن آرمی، پریسبیٹیرین چرچ، چرچ آف پاکستان، رومن کیتھولک چرچ، سب کٹھے بیٹھے ہیں۔ انتظام ہمارے اپنے اپنے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے چرچ نہیں کھولتے تھے، یہ چرچ بھی نہیں کھلتا تھا۔ اسی اسٹیچو کو دیکھنے کے لیے میں ایک دفعہ آیا تھا، مجھے اجازت نہیں ملی تھی، میں چھوٹا تھا۔ اب ہم نے اپنے دروازے کھولے ہیں، کھڑکیاں کھولی ہیں تاکہ باہر سے تازہ ہوا اندر آئے۔ یہ ہوا کا جھونکا جو مجھے اور آپ کو راحت پہنچاتا ہے، اطمینان بخشتا ہے، یہ اسی سے ہوگا جب میں اور آپ اپنے دروازے کھولیں گے، جب ایک دوسرے کو آنے کی اجازت دیں گے، جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ خداوند یسوع المسیح نے پھر اس سے کہا، کبھی ایک آدمی جا رہا تھا راستے میں، یہ سٹوری تو آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی، اس پہ کلام بھی کئی دفعہ سنا ہوگا۔ نیک سامری کی کہانی بہت مشہور ہے، بچپن سے میں اور آپ سنڈے اسکول میں بھی سنتے آئے ہیں۔ کاہن میری طرح کا چوگا پہنا ہوا تھا، اس نے بھی دیکھا زخمی شخص گرا ہوا دیکھ کے چلا گیا، لاوی آ گیا وہ بھی چلا گیا۔ ایک ایسا شخص آیا جو سامری تھا، جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، جس کو لوگ گھٹیا سمجھتے تھے۔ سامریوں کے ساتھ لین دین نہیں تھا یہودیوں کا، ان کے راستے سے بھی نہیں گزرتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے یہ ساری دیواریں توڑ دی، بیریئرز اٹھا دیے۔ اس نے کہا کہ وہ سامری تھا جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، جسے لوگ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اس نے اس زخمی کو دیکھا، اس کے زخم صاف کیے، اس کو بٹھایا اور سرائے میں لے گیا۔ راولپنڈی کی طرف کبھی گئے آپ لوگ؟ بولے خیر ہے، یہ عام عبادت ہے، آپ بول سکتے ہیں، مجھے بتائیں کبھی گئے ہیں اس طرف؟ جہلم کے ساتھ ایک جگہ آتی ہے، جہلم سے پہلے سرائے، اونچی بولے، سرائے عالمگیر۔ وہاں ہر گاڑی رک کے جاتی تھی، ریسٹورنٹ تھے، آج کل تو بہت کچھ ہو گیا نا، میں پرانی بات کر رہا ہوں کیونکہ پرانا بندہ ہوں نا میں۔ سرائے عالمگیر، عالمگیر سب کے لیے وہاں گاڑیاں رکتی تھیں۔
لوگ ریسٹ کرتے تھے، لوگ کھاتے پیتے تھے، پھر اپنے سفر کو جاری کرتے تھے، آگے چلے جاتے تھے۔ سرائے میں لے گیا سامری شخص، جس کو لوگ ایسے سمجھتے تھے، جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی ان کی نظر میں، شاید ان کی نظر میں رد کیا ہوا طبقہ تھا، اس نے اس کی خدمت کی، اٹھا کے لے گیا۔ اس نے کہا اب بتا تیری نظر میں اس زخمی شخص کا جو مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، دکھ میں تھا، تکلیف میں تھا، اس کا پڑوسی کون ہے؟ کاہن میری جہت طرح کا جو چوکا پہنا ہوا تھا؟ نہ۔ لاوی؟ نہیں۔ کون تھا؟ سامری، جس نے اسے اٹھایا، جس نے اس کی خبر گیری کی، اس کی خدمت کی۔ تو خداوند یسوع المسیح نے کہا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا، تیری دانشت میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے سے کہا جا تو بھی ایسا کر۔ مسیحی لوگوں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، یہ ہے مسیحیت کہ ہم دوسروں پر کیا کریں؟ اب بولے یار خیر ہے، بولیں، اونچی بولے، دوسروں پر شاید آپ کی عادت نہیں ہے بولنے کی، لیکن آپ بولیں۔ میں آپ کو موجودہ حالات کی طرف لے کے جا رہا ہوں، صرف 2-3 منٹ اور دے دیں مجھے۔ کلام مقدس میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، پہلا کرنتھیوں 6 باب۔ آج کے تمام مسیحی رہنماؤں سے جن کو خدا نے ذمہ داریاں بخشی ہیں کہ وہ محبت کا پیغام دیں، صلیب کا پیغام دیں، معافی کا پیغام دیں، زندگی کا پیغام دیں، اتحاد کا پیغام دیں، پہلے خود تو متحد ہو جائیں۔ 6 باب پہلا کرنتھیوں، دکھ کے ساتھ یہ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب حالات ایسے ہوں تو پھر زخمی دل سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، آج کے دور میں ضروری ہے، ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری باتیں ہیں، ہماری کلیسیوں کے لیے ضروری ہیں، ہمارے خاندانوں کے لیے ضروری ہیں، ہماری برادری کے لیے ضروری ہیں، ہمارے مسیحی اداروں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کرنتھس کی کلیسیا میں بھی تھا اس طرح۔ 6 باب 15ویں آیت، تو خدا کا بندہ ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے میں بھی آج آپ سب سے، جو لوگ یہ آواز سنیں گے ان سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا مسیح کے اعضاء لے کر، سخت لفظ ہے ذرا سن لیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ سوال ہے، پس میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ کیا میں اس بدن کو جو خدا کا مقدس ہے اس لیے استعمال کروں؟ تو اس باب کے شروع میں نصیحت ہے، کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے؟ کبھی مسیحی شخص کورٹ میں جاتا تھا، عدالت میں جاتا تھا گواہی کے لیے، تو اس کو کہتے تھے بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہمیں، آپ کی گواہی، آپ سچے لوگ ہیں۔ آج دکھ کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ عدالت میں جائیں، کورٹ میں جائیں، کچہری میں جائیں، خواہ وہ سول ہو، خواہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، ہمارے مسیحیوں کے سارے مقدمے وہاں پہ ہیں۔ دکھ کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، لیڈرز کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ تم میں سے کسی کی یہ جرت ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ مقدسین کے پاس جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا اپنے بشپ صاحبان کو بڑے کو تقدس مآب کہتے ہیں نا، عزت کے ساتھ،
یہ ان کی ذمہ داریاں سن لیں. کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ بس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصلے کرنے کے لائق نہیں؟ آج کی دنیا، آج کا چرچ، آج کی کلیسیاں، آج کی ڈینامینیشنز، آج کے رہنما، جن کی ذمہ داریاں میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے کو پڑھیں. چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی ہمارا عدالتوں میں ہے. اس لیے اتحاد کی بڑی ضرورت ہے. اس اتحاد کے ہفتے میں خدا کرے کہ ہمارے لوگ متحد ہو جائیں. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ اتنا بڑا استحقاق جو آپ کے پاس اور میرے پاس ہے، جو سینٹس کے پاس ہے، جو مقدسین کے پاس ہے. آپ مقدسین بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، کیونکہ لکھے نا میرا اور آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو وجود بخش دیا. ہم غیر قوم تھے اور میں اور آپ برگزیدہ قوم میں شامل ہوئے یسوع مسیح کے وسیلے سے، جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جس کی پیدائش میں ہم نے خوشیاں منائی ہیں. اتنا خوبصورت چرچ سجا ہوا ہے. اس کے وسیلے سے میں اور آپ سینٹس بنے، اس پر ایمان لانے سے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ تو کیا ہم دنیوی دنیا داری کے معاملے جو ہیں ان کے فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کا کرنا ہے، فرشتوں کے انصاف کرنے ہیں، یہاں ہم کرتے نہیں ہیں. پس اگر تم میں دنیوی مقدمے ہوں، دنیاوی باتوں کے مقدمے ہوں، تو ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں. ان کو مقرر کرو گے. سامری حقیر تھا، اس نے رحم کیا اور وہ پڑوسی بن گیا. اور آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے، بس آخری بات ہے، تھک گئے ہم. میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، میں بھی ایسے ہی ہوں. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مقدمے غیروں کے پاس لے کر جاتے ہیں. اتحاد ہوگا، متحد ہوں گے، ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا، خداوند یسوع مسیح کا خوف ہوگا، تو پھر میں اور آپ اگر اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، طاقت سے، عقل سے خدا سے محبت رکھتے ہوں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کے قصور بھی معاف کر دیں گے. اور اگر میں اور آپ ایک دوسرے کے قصور معاف نہیں کریں گے، اپنی انا نہیں چھوڑیں گے، خدا بھی ہمارے قصور معاف نہیں کرے گا. ہم دعائے ربانی میں کہتے ہیں، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. لیکن ہم دوسرے کو نہیں کرتے، پھر وہ بھی نہیں کرتا. راول پنڈی میں ایک میٹنگ تھی، سادھو اوتار سنگھ بڑا نام تھا ان کا، ان کے وسیلے سے لوگ شفا پاتے تھے. ایک لیڈی 3 دن ہی لگاتار آتی رہی. آخری دن سادھو جی نے کہا، بی بی کیا بات ہے، سارے لوگ شفا پا گئے، تو شفا کیوں نہیں پاتی؟ کسی سے ناراضگی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اس کو معاف کر دے. کہتے میں ساری دنیا کو معاف کر سکتی ہوں، اپنی درانی کو معاف نہیں کر سکتی. اپنی درانی کو نہیں معاف کر سکتی. تو سادھو جی نے کہا، اگر تو اس کو معاف نہیں کر سکتی، خدا بھی تیرے قصور معاف نہیں کرے گا اور تو شفا بھی نہیں پائے گی. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے کہتا ہوں. کیا واقعی تم میں سے ایک بھی دنا نہیں ملتا کلیسیاؤں میں، پورے ڈائسس میں، ساری ڈینامینیشنز میں، مسیحیوں میں ایک بھی دنا نہیں ہے؟ کیا واقعی تم میں سے ایک بھی دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے؟ بلکہ بھائی بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بے دینوں کے آگے. خدا نہ کرے
کہ میں اور آپ ہم بھی ایسے ہوں. اس لیے میری یہ درخواست ہے، آپ دعا کریں. دعا ہر چیز کو بدل دیتی ہے، دعا حالات کو بدل دیتی ہے، دعا ذہنوں کو بدل دیتی ہے. دعا کے وسیلے سے زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. کیا یہ حالات نہیں بدل سکتے؟ اس کے لیے بھی اسی محبت کی ضرورت ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اگر آپ محبت رکھتے ہیں کلیسیا کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، تو پھر مجھے اور آپ کو کیسا کرنا پڑے گا؟ اتحاد کے ہفتہ میں میری یہ دعا ہے، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، جہاں کہیں بھی اتحاد کے تعلق سے عبادات ہوتی ہیں، خدا میری اور آپ کی سوچ کو اور ہم سب کے رویوں کو تبدیل کرے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت میں ایک ہو جائیں. جس طرح یسوع مسیح نے کہا، جس طرح باپ تو اور میں ایک ہیں، یہ بھی ایک ہو جائیں. کاش ہمارے مذہبی رہنما ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کے قصور معاف کریں، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں تاکہ کلیسیوں میں امن ہو، صلح ہو اور سلامتی ہو. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے. اگر فادر جی مجھے اجازت دیں تو میں یہ بتا سکوں کہ اس آنے والے ہفتہ میں آج یہاں پہ عبادت ہوئی ہے، کل شام 4 بجے نولکھا چرچ دیکھا کسی نے؟ نولکھا چرچ، پریسبیٹیرین چرچ اسٹیشن کے پاس، یہاں سے قریب، وہاں پہ کل شام اتحاد کی عبادت ہے. فادر آصف سردار جو وکر جنرل ہیں، یہ وہاں پہ خدا کا کلام سنائیں گے. پھر اس کے بعد سینٹ فرانسس پیرش جو کو لکھپت میں ہے، 20 تاریخ، وہاں پہ 4 بجے عبادت ہوگی اور کرنل میکڈونلڈ چاندی صاحب سالویشن آرمی کے رہنما ہیں، وہ سنائیں گے. پھر اتوار کو اپنے اپنے چرچز میں، اور 22 تاریخ کو سینٹرل کیتھیڈرل آف پرینگ ہینڈز وارس روڈ والے چرچ میں یہی عبادت 4 بجے ہوگی اور ڈاکٹر مجید ایبل صاحب وہاں پہ خدا کا کلام سنائیں گے. پھر 24 جنوری کو سینٹ جانس چرچ ڈائسز آف فرائیون لیاقت آباد کو لکھپت لاہور میں ہے، جہاں میں خدمت کرتا ہوں، وہاں پہ عبادت ہوگی اور ریورنڈ فادر اشفاق اینتھنی صاحب وہاں پہ خدا کا کلام سنائیں گے. اور پھر اتحاد کے آخری ہفتے کی آخری عبادت 25 جنوری 2024 جمعرات کی شام 4 بجے دی سالویشن آرمی ٹیریٹوریل ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ ہوگی، اور وہاں بشپ آزاد مارشل ماڈریٹر چرچ آف پاکستان کلام کی منادی کریں گے، خدا کا پیغام دیں گے. اس لیے میری آپ سے درخواست کیا ہے کہ آپ لوگ ضرور اتحاد کے ہفتہ میں ان عبادات میں شریک بھی ہوں اور دعا بھی کریں. اے بحر و بر کے مالک، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہمارے خالق، مسیح یسوع میں ہمارے جلالی آسمانی باپ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خداوند تیرے حضور میں جھکتے ہیں اور تجھے سجدہ کرتے ہیں. خداوند تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس عبادت کے لیے جو خداوند زندوں کی زمین پر رہتے ہوئے خداوند تو نے ہمیں شرف بخشا کہ خداوند ہم تیرے گھر میں فراہم ہو سکیں، تیری مدح سرائی کر سکیں اور تیرے کلام کو سننے والے اور پڑھنے والے بن سکیں، کیونکہ تیرے کلام میں یہ مندرج ہوا ہے کہ تیرے کلام کو سننے والے، پڑھنے والے اور عمل کرنے والے مبارک ہیں. خداوند خدا، اس استحقاق کے لیے جو آج کے روز تو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیرے کلام کو سنیں اور سمجھیں اور پڑھیں، اور خداوند توفیق بخش دینا تاکہ ہم عمل بھی کرنے والے بن سکیں. آج کے تیرے کلام کے لیے جو تیرے خادم نے خداوند ہم تک پہنچایا،
खुदावंद तौफीक बख्श देना ताकि हम सुलह, सलामती और अमन और इत्तेहाद की फ़ज़ा को कायम कर सकें और मसीही मोहब्बत में आगे बढ़ने वाले बन सकें और अपना किरदार उस सामरी जैसा बनाने वाले बन सकें। ऐ जलाली आसमानी बाप, दुआ गो हैं खुदावंद तमाम झुके हुए सरों के लिए, इन तमाम ज़िंदगियों के लिए जो तेरे हजूर सरबसजूद हैं। हर एक ज़िंदगी पर खुदावंद तेरा फजल चाहते हैं, तेरे क़दम पर तेरी बरकत चाहते हैं। और जलाली आसमानी बाप तमाम कलीसियाओं के लिए तुझसे बरकत की दुआ करते हैं, तमाम तेरे क़दम पर तेरी बरकत चाहते हैं। ज़िंदगी बख्श खुदावंद, दुआ गो है कि खुदावंद लगातार हमारा हामी और मददगार होना। हालात जबकि खुदावंद बदल रहे हैं, मोहब्बत इंसानों से दूर हो रही है, नफसा नफसी का दौर है, इसके बावजूद खुदावंद हम आपके हजूर में मुल्तजी होते हैं, क्योंकि इत्मीनान का चश्मा तू ही है, मोहब्बत का चश्मा तू ही है। चाहते हैं कि खुदावंद हमें तू अपनी मोहब्बत अता फरमा, ताकि खुदावंद हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन सकें। जलाली बाप, ये दुआ हम आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। अभी हम सब खड़े होंगे और खुदावंद की सिखाई गई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्श दे, तू भी हमारे कर्ज़ हमें बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। है मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आ। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो। सब तशरीफ़ रखें। हर साल इस खूबसूरत इबादत का अहतमाम इस हफ़्ते का आगाज़ सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल से किया जाता है, जिसकी सरबराही आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शो करते हैं। इस साल वो अपनी मसरूफियात की वजह से मुल्क में मौजूद नहीं, और उनकी नुमाइंदगी करते हुए आज हमारे दरमियान वेरी रेवरेंड फादर आसफ सरदार मौजूद हैं, विकर जनरल ऑफ द आर्च डायसिस ऑफ लाहौर। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो बिशप जी की जानिब से और कैथलिक चर्च की जानिब से अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच। हम सब खुदा की नज़र में बहुत ही ख़ास और एक दूसरे के लिए बड़े ही अहम हैं, और इसके साथ साथ मैं अपने छुपाने वाला आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शो की तरफ से फ़ादर शफाक एंथनी, फ़ादर निकाश आज़म की सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज की इस इबादत का अहतमाम किया है। और इसके साथ साथ जो खूबसूरत रवायत शुरू हुई 12 साल पहले क्रिश्चियन यूनिटी हफ्ते को मनाने की, और इससे हम सीखते हैं कि हमारे चर्चेस एक दूसरे के लिए खुले हैं और हमारे दिल एक दूसरे के लिए खुले हैं। हम एक दूसरे के लिए बड़े ही ख़ास हैं। जिस तरह हमने मोहब्बत की शम्मा को रोशन किया कि
کہ ہم نے ہمیشہ اس محبت کو اپنی زندگیوں سے جاری رکھنا ہے، اتحاد کو قائم رکھنا ہے، محبت کو بانٹنا ہے اور امن کو پھیلانا ہے۔ پچھلے اتوار پر جو پیغام تھا مقدس یوحنا استباغی نے دیا رہنمائی کرتے ہوئے کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ، تو اس نے مسیح خداوند کی طرف اشارہ کیا، ایون کہ اس نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا کہ یہ ہے خدا کا برہ، اس کی طرف دیکھیں۔ تو یسوع کی طرف دیکھنا تاکہ ہم دوسروں کو یسوع کی طرح ہم دوسروں کو دیکھ سکیں۔ تو جو یسوع کی طرف دیکھتا ہے پھر وہی یسوع کی طرح دیکھتا ہے، تو پھر ہی اتحاد پیدا ہوتا ہے، پھر ہی محبت بڑھتی ہے، پھر ہی امن جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے جاری رہتا ہے۔ تو آج میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنے چھپانے اعلیٰ کی طرف سے نہایت قابل احترام پادری ایمانویل خوکھر صاحب کا، جنہوں نے بہت خوبصورت پیغام دیا۔ یہ بڑے ہی ایکٹیو، اور جب سے میں ان کو جانتا ہوں خدا نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، ہر جگہ پر گرم جوشی کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور مسیح خداوند کا پیغام پھیلاتے ہوئے، محبتوں کو بانٹتے ہوئے، اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے نظر آتے ہر جگہ پر۔ تو پادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خوبصورت پیغام کے لیے۔ مہربان خدا آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہیں، اور تمام پادری صاحبان کا جو یہاں پر موجود ہے اپنے اپنے چرچ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی موجودگی جو ہے یہ ایک محبت کا نشان ہے، اتحاد کا نشان ہے۔ تو دعا گو ہیں کہ خداوند آپ سب کو اسی محبت میں، اتحاد میں قائم رکھے، تاکہ ہم مل جل کر محبت کو بانٹتے رہیں اور بہت سی روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنیں۔ آپ سب کا بھی جو یہاں پر آئے ہیں آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کیتھولک ٹی وی کا شکریہ جنہوں نے آج کی یہ کوریج کی ہے سارے پروگرام کا۔ خداوند آپ سب کی ٹیم کو بھی اپنی برکات عطا کرے۔ منات زبان کا بھی شکریہ، کوائر کے خوبصورت گیتوں کا بھی شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنی آج کی اس عبادت کے اختتام پر میں سب سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں، اور فادر آصف سردار ہم سب کو کلمات برکات سے نوازیں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے قدسی برکت آپ سب پر اب سے ہمیشہ تک نازل ہو، آمین۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ ابھی ایک گروپ فوٹو ہو جائے گا فادر جی سب کے ساتھ۔